ایک روز میلے میں جا رہے تھے سب گھر والے. قرآن کریم کے 23ویں پارے میں سورہ صفات کے تیسرے رکوع میں 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 کل 9 آیتیں ہیں. وہاں جب میلے میں جا رہے تھے تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام فرمایا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، نہیں چلتا، میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہوں. وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، ستاروں کو مانتے تھے، تو ایسا کہ ہو سکتا بند ہو جائے، بیمار ہو جائے. فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین. یہ 9 0 نمبر کیا تھا؟ وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے کہ اچھا نہیں چلتا تو کچھ نہیں چاہتا. اب یہ لوٹ کے گھر پہ آئے تو جس گھر میں بت رکھے تھے اس گھر کے کھول کے دیکھا تو وہاں ان کے سامنے پرسادی رکھی تھی نیاز، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ. فَرَغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. اندر جا کر تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے پڑا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہ 9 1 کہ 9 2 فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ. ارے تم بولتے بھی نہیں ہو، کھاتے بھی نہیں ہو، بولتے بھی نہیں ہو، تم کھڑے ہو، کیا ہوا؟ تو 3 نمبر جو فرمایا فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. کوہاڑا لے کے جو پڑے، کسی کی ناک توڑی، کسی کا کان توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، اس طرح سے توڑ پھوڑ کے جو سب سے بڑا بنایا ہوا تھا اس کے کندھے پہ کوہاڑا رکھا اور باہر جا کے بیٹھ گئے، دروازہ بند کر دیا. اب اس کے والد وغیرہ جب میلے سے آئے تو کہا ابا اس میں تو بڑا جنگ ہو گیا ہے، مارو کوٹو پیٹو طوفان ہو گیا، دیکھو تو کتنے مرے کتنے جیے، دیکھو تو جا. تو والد صاحب اس میں بولے ہاں بہت جنگ ہوا بڑا. اس کے باپ نے جو کھول کے دیکھا تو کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، بیچارے نے بڑی محنت سے بنائے تھے اور بڑے کے کندھے پہ کوہاڑا رکھا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو لاجواب کرنے کے لیے کہا ابا دیکھو اس بڑے نے بیچاروں کو مارا ہے، چھوٹوں کو بڑے نے مارا، دیکھو. اس کے والد صاحب نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے اس نے تو نہیں مارا، یہ تیرے کرتوت ہیں. جب لوگوں میں پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، پورا شہر جمع ہو گیا کہ دکھاؤ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کون، کیسا لڑکا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سے سارا شہر جمع ہو گیا. جب سارا شہر جمع ہو گیا تو آپ نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے. قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. تم انہیں کیوں پوجتے ہو جن کو بعد جاتے خود بناتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. تم کو اور تم جن کو پوج رہے ہو ان کو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، پھر کیا کو پوجتے ہو؟ یہ 2 سوال تھے. قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. تم انہیں کیوں پوجتے ہو جن کو بعد جاتے خود بناتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. تم کو اور تم جن کو پوجتے ان کو اللہ ہی نے بنایا ہے. تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. ارے اس لڑکے کے لیے تو ایک آگ کا مکان بنایا اور اس میں جلا کے کھا کر دیں. کیسی پگلی باتیں کرتا ہے، یہ پگلی باتیں ہیں. آج ہم اپنے بھائیوں کہتے ہیں کہ بھائی تاجری کو تم خود بناتے ہو، پھر کیوں پوجتے ہو؟ درگاہ کو تم خود سجاتے ہو، پھر کیوں سجدہ کرتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ہم کو اور بزرگان دین کو سب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، پھر کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بڑی بڑی آنکھیں نکالیں، یہ بات نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، یہ ان کا جواب ہوتا ہے جی. تو ان لوگوں نے جب یہ 2 باتیں ابراہیم علیہ السلام رکھی تو انہوں نے جواب یہ دیا قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. ارے ان کو تو ایک مکان آگ کا بناؤ، جلا کے کھا کر. سب لکڑیاں جمع ہونے لگی، پھر ہو گئی بات اس کو جلا کے کھا کر. تو 1 سال بھر لکڑی جمع ہوتی رہی، 1 سال. اور عورتیں منت مانتی تھی کہ ہمارے بچے کو آرام ہو جائے گا تو ہم بھی 2 بھارے اس میں ابراہیم علیہ السلام جلانے کے لیے ڈالیں گے. تو منت تب کی مانتی چلی آ رہی ہے. لکھتے ہیں تفسیروں میں کہ اتنا بڑا لکڑیوں کو انبار ہو گیا تھا
کہ 3 میل اور چورس 3 میل اونچا اتنا بھاڑ ہو گیا تمہارا۔ اب ایک آدمی کو جلانے کے لیے جو توحید کی بات، آخرت کی فلاح کی بات بتاتا ہے، جب لکڑیاں خوب جمع ہو گئی اس کو جلایا، آگ روشن ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کون جاگا؟ وہ تو آسمان سے بات کر رہی تھی، کوئی پڑوس میں فرق بھی نہیں سکتا تھا۔ اب کیا کریں؟ تو شیطان آیا ان کی مدد میں، ان لوگوں کی۔ حاویہ جہنم ہے، حاویہ جہنم، حاویہ جہنم جو ہے وہاں تک فرشتے نہیں جاتے، بہت خطرناک جہنم ہے۔ تو اپنے دیہات میں ایک گوفن بناتے ہیں، گوفن کو کھیتوں میں پرندے اڑانے کے لیے، تاکہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ دانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو ایسے بناتے ہیں، بیچ میں پتھر رکھتے ہیں اور ایسے گھما کر اور ایک سرا چھوڑ دیتے ہیں تو پتھر بہت دور جاتا ہے۔ وہ گوفن وہاں پر پڑی اور اس میں فرشتے ڈال کے ان کو پھینکتے ہیں، جس کو حکومت ہے، فرشتے بھی قریب نہیں جا پاتے۔ تو یہ شیطان دیکھ کے آیا تھا، تو شیطان نے کہا اچھا چلو میں آپ کو انتظام کرتا ہوں، تو اس نے گوفن بنائی تھی۔ یہ گوفن ایجاد اس نے کی، شیطان نے باہر نہیں تو نہیں تھی دنیا میں۔ بولے آپ اس میں ڈالو ابراہیم علیہ السلام کو، 40 آدمی گھما کے پھینکو، تو فرشتوں میں ملائکوں میں کہ باری تعالیٰ تیرے خلیل کو آگ میں ڈال رہے ہیں اور تیری جنبش سے رحمت تو کچھ نہیں آتی۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ہمدردی سے جاؤ، کرو ہمدردی، جاؤ تم کو جاؤ اجازت سے جاؤ۔ تو آئے تو اس گوفن میں سارے فرشتے چپک گئے۔ اب جو اٹھاتے ہیں ہلتا کہ نہیں، باپ رے باپ، اس بچے میں اتنا وزن کہاں سے آ گیا، یہ ڈوبتا ہے۔ شیطان سمجھ گیا، فرشتے آ گئے، شیطان نے کہا یہ ایسے نہیں اٹھے گا۔ بولے پھر؟ بولے 40 آدمی اور 40 عورتیں ننگی ہو جاؤ تب یہ اٹھے گا۔ اب بادشاہ نے حکم دے دیا نمرود میں، 40 مرد 40 عورتیں ننگے ہو گئے، فرشتے چلے گئے۔ آپ جا اٹھے تو ہاں بڑا عقل مند ہے یہ آدمی، بڑا عقل مند ہے، عقل مند ہے، میں جہنم میں لے جانے کے لیے جیسا عقل مند کیا ملے، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے تھے۔ اب جب گوفن اٹھی تو انہوں نے ایک آخری مسئلہ پوچھا کہ دیکھو ابراہیم، اس وقت آپ کی عمر 16 سال کی بتاتے، 16 سال کی عمر سے اگر ہماری بات آپ مان لیں اور آپ اپنی تبلیغ کو چھوڑ دیں تو یہ حکومت آپ کی ہے، یہ ساری مخلوق کے چاروں طرف چھائی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کی ہے، ورنہ یہ آگ ہے اور آپ ہیں۔ اب آخری ہم جواب چاہتے ہیں آپ سے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟